السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائل اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے آسمان کو، یعنی وہ آسمان جو ہم دنیا میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس کو تاروں سے آراستہ کیا ہے، تاروں سے زینت بخشی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اگر ہم رات میں، ایسی رات میں جس میں چاند نہیں ہوتا، اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے، بہت خوبصورت منظر۔ جگہ جگہ پورے آسمان پر، یعنی جدھر بھی نظر دوڑائیں، دائیں سے لے کے بائیں، پیچھے سے لے کے آگے، پورا آسمان ہمیں جگمگاتا ہوا ملتا ہے تاروں سے۔ کسی تارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، لیکن پورا آسمان ان تاروں کی روشنی سجا ہوا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلب جب تم نظر اٹھا کے دیکھتے ہو تو آسمان پہ تارے ہم نے ہی سجائے ہیں زینت کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شیطان صفت جنات اگر وہ آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں اور غالباً جاتے ہیں، کیونکہ جنات تو اڑتے پھرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ان کی خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، وہ منٹوں میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے جنات جو شیاطین سے تعلق رکھتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ آسمانوں میں دور تک جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ سدھ بدھ لے سکیں، کچھ خبریں لے سکیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا انتظام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا نزول ہو رہا ہے، کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جانب، اور کیا وہاں سے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ خبریں لینے کے لیے غالباً یہ شیاطین جو جنوں میں سے ہوتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں اوپر جا کے، کیونکہ یہ آسانی سے اوپر تک پرواز کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے آسمان کی اس جگہوں کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ یہ اس کی کوئی سنگن نہیں لے سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں سے خبریں نکل رہی ہیں، جہاں سے احکامات صادر ہو رہے ہیں، جہاں سے کلام آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ کوشش کرے، کچھ آگے تک چلا جائے، تو اس کے پیچھے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک شعلہ آگ کا ہم چھوڑتے ہیں کہ پھر وہ یا تو بھسم ہو جاتا ہے یا پھر آگے جا نہیں پاتا۔ یہ روشن شعلہ کس طرح کا ہوتا ہے، ہم اس کا صرف ایک اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو شہاب ثاقب، میٹیورائٹس جسے انگلش میں کہتے ہیں، جو ٹوٹتے ہیں اور ایک شعلے کی شکل میں زمین پر آ کے گرتے ہیں یا فضاؤں میں گرتے ہیں، اوپر سے ہمیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم رات میں اگر غور کریں تو ہمیں کئی مرتبہ یہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ وہی آگ کے شعلے ہوں جو ان کا راستہ روک رہے ہیں۔
اور ان کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی تفہیم میں اس آیت کی تشریح میں اپنے حاشیہ نمبر 6 میں کچھ تفصیل بیان کی ہے، اس سے بھی بات کی وضاحت مزید ہو جاتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یعنی عالم بالا محض خلا ہی نہیں ہے جس کا جی چاہے اس میں نفوذ کر جائے، بلکہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے اور اس کے مختلف خطے ایسے مستحکم سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدوں سے گزر جانا ممکن نہیں ہے۔ کائنات کے ہر تارے اور ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ اور کرہ یعنی اسفیر ہے، جس کے اندر سے کسی کا نکلنا بھی سخت دشوار ہے اور جس میں باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھے تو خلاء محض کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس خلا کے اندر بے حد و حساب خطے ایسے مضبوط سرحدوں سے محفوظ کیے گئے ہیں جن کے مقابلے میں آہنی دیواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کچھ اندازہ گوناگوں ان مشکلات سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے رہنے والے انسان کو اپنے قریب ترین ہمسائے چاند تک پہنچنے میں پیش آئی ہیں۔ ایسی ہی مشکلات زمین کی دوسری مخلوق یعنی جنوں کے لیے بھی عالم میں بالا کی طرف صعود کرنے میں مانے یعنی پہنچنے میں مانے ہے۔ اور ایک اور چیز سے بھی مولانا کی وضاحت تھی، لیکن ہم اگر غور کریں موجودہ سائنس کے اوپر تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے کو، کسی جگہ کو، کسی خطے کو، کسی سیارے کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا انتظام کرتا ہے۔ یہ جدید ترین سائنس بھی بتاتی ہے کہ ہمارے کرۂ سے ہم یوں تو آسمان دیکھتے ہیں، چاند ستارے دیکھتے ہیں اور بیچ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے خلا کے۔ ہماری نظر سیدھا ان ستاروں کو دیکھ لیتی ہے، چاند کو دیکھتی ہے، سورج کو دیکھتی ہے، لیکن سائنس موجودہ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ 7 ایسے لیئرز ہیں، 7 ایسی لیئرز ہیں جو ہمارے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ہر لیئر کسی نہ کسی طرح زمین کی حفاظت کر رہی ہے۔ کوئی ریڈیشن سے بچاتی ہے، کوئی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے، کوئی میٹرائٹس جو گرتے ہیں ان کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ یعنی مختلف طرح کے یہ کام کرتے ہیں اور اس دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ انتظام کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھنے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی، کوئی لیئر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ لیئرز ہیں۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ اوزون لیئر بھی ایک ہے جو اوزون سے روکتی ہے۔ اگر اوزون ڈائریکٹ داخل ہو جائے جو سورج سے نکلتی ہیں تو زمین پر زندگی محال ہو جائے، بھسم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے کہ زمین کی حفاظت کا انتظام ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے، دریافت کرنے پر ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے محفوظ رکھے ہوں جہاں اس کی دوسری مخلوق یعنی فرشتے کچھ کام کرتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے جو پلاننگ ہے وہ اس حساب سے کام ہوتا ہو وہاں پر، اور سارے انتظامات اس کائنات کے وہاں سے چلائے جاتے ہوں گے، تو اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوبست کیا ہوگا جیسے کہ زمین کا کیا ہے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز کی حفاظت کرنا چاہے تو اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو چیزیں نظر ہم کو نہیں آتی، اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیں نہیں دنیا میں، یقیناً اس کائنات میں ہیں جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، وہ ان کا خالق ہے اور وہ ان سے پوری طرح کام لے رہا ہے۔ یہ اس قرآن سے بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، اور سائنس بھی بات ثابت کرتی ہے کہ ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ کچھ نہ کچھ کام اس کائنات میں انجام دے رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔